بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 اگست بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس پر سماعت ہوئی اور عمران خان کی جانب سے جو گفتگو کی گئی ہے وہ انتہائی اہم ہے، جبکہ عمران خان سے مبینہ سہولت کاری کا جو الزام تھا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پر جو غائب ہو گئے تھے وہ گھر پہنچ چکے ہیں، وہ بازیاب ہو گئے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے علیمہ خان نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے متعلق اور معزز چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب کے حوالے سے انتہائی اہم ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو احتساب عدالت میں اہم سماعت ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بیگم کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ نیب ریفرنس کی۔ راولپنڈی کی احتساب عدالت میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ریفرنس کے تفتیشی افسر ڈپٹی ڈائریکٹر میاں عمر ندیم کے بیان پر چھٹی مرتبہ بھی جرا مکمل نہ ہو سکی۔ ناصر جاوید رانا صاحب نے سماعت کی۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء کمرہ عدالت میں موجود تھے اور بشرا بی بی اور عمران خان بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے اور سلمان صفدر، ظہیر عباس چودھری اور عثمان ریاض گل بھی عدالت میں موجود تھے۔ نیب پروسیکیوٹر مظفر عباسی کی سربراہی میں جو نیب کی ٹیم ہے وہ بھی موجود تھی۔ وکلاء صفائی کی جانب سے ریفرنس کے تفتیشی افسر ڈپٹی ڈائریکٹر میاں عمر ندیم کے بیان پر جزوی جرا کی گئی لیکن جرا مکمل نہ ہو سکی۔ وکلاء نے موقف اپنایا کہ نیب بورڈ میٹنگ کے منٹس کی کاپی کی فراہمی کے حوالے سے ہماری درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، آج کی سماعت کو ملتوی کیا جائے۔ وکلاء صفائی آئندہ سماعت پر جو تفتیشی افسر کے بیان پر جرا مکمل کریں گے۔ ریفرنس میں اب تک 35 گواہان کے بیانات قلم جبکہ 34 پر جرا مکمل ہو چکی ہے۔ عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل ریفرنس کی سماعت 21 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ اب اس کیس میں بھی عدالت 2 دن کی 3 دن کی تاریخ دے کے اس کیس کو بھی وائنڈ اپ کر رہی ہے۔ اب اس میں چونکہ فائنل جو جرا ہے وہ تفتیشی افسر پر جاری ہے، اس کے بعد پھر ڈیفنس کونسل کو موقع دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی اپنی ایویڈنس دینا چاہتے ہیں تو وہ ایویڈنس بہت ضروری ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ایویڈنس دیں گے، وہ اپنے دفاع میں گواہان کو پیش کریں گے، چونکہ ان کا یہ کہنا ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ہر صورت اپنے دفاع میں پیش کرنا ان کا حق ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ابھی نام نہیں بتائیں گے چونکہ پھر بعد میں ان کو غائب کر دیا جاتا ہے، جبکہ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکا ہے۔ اسی حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کی سربراہ ہیں عمران خان، ان کی بہن علیمہ خان کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے، قاضی فاضل صاحب آپ جانتے ہیں کہ کل انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب اپنے جو اسٹیٹمنٹ ہے یا جو اپنی آبزرویشن ہے یا جو اپنے ریمارکس ہیں ان کو واپس لیں، چونکہ اس کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو ان کے مقدمے میں۔ جب ایک چیف جسٹس آف پاکستان ایسی آبزرویشن دے دیں تو جو ان کے ماتحت ایک ڈسٹرکٹ جج ہے تو وہ اپنا مائنڈ پہ اسی سے ہی بنا لیتا ہے کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان یہ فرما رہے ہیں تو اس کے بعد بات تو ختم ہو گئی۔ علیمہ خان نے کہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فاضل صاحب پراپرٹی ٹائکون، یا جب ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ ایک طاقتور شخص، نام کیوں نہیں لیتے اور ان کو طلب کیوں نہیں کرتے، ان کو کیوں نہیں سپریم کورٹ آف پاکستان بلاتے؟ نہ تو ملک ریاض کا نام لیا جاتا ہے، نہ ملک ریاض کو سپریم کورٹ بلایا جاتا ہے، لیکن ایک جو زیر التوا ٹرائل ہے اس کے اوپر آبزرویشن دے دی جاتی ہے۔ کہتی ہیں کہ میں قاضی فاضل صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پراپرٹی ٹائکون کا نام کیوں نہیں لیا جا رہا، ان کو بلایا کیوں نہیں جاتا؟ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے 190 ملین پاؤنڈ پر ریمارکس دیے لیکن پراپرٹی ٹائکون کو عدالت نہیں بلائے۔ علیمہ خان نے کہا کہ سپریم کورٹ نے پراپرٹی ٹائکون پر جرمانہ عائد کیا تھا، پراپرٹی ٹائکون عدالت میں پیش ہوں اور جواب دیں، جن کے اس کیس میں نام ہے ان کو بھی طلب کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ احتساب عدالت کے ججز نے آئندہ ہفتے کو سزا کے لیے کیس فکس کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے وکلاء کو آج بھی تاخیر سے اڈیالہ جیل میں جانے دیا گیا۔ آج بھی یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ سلمان صفدر صاحب اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ہیں وہ کافی لمبا ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے رہے اور حتیٰ کہ ویڈیو پیغامات بھی دے دیے گئے تھے، ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی آ گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے کہ یہ ہمیں ہر صورت روکنا چاہتے ہیں، یہ ہر صورت یہ چاہتے ہیں کہ جو کیس کی سماعت ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری غیر موجودگی میں آج ہی ٹرائل کو کمپلیٹ کر کے ہمارا جرا کا رائٹ ختم کر کے سزا سنا دیں۔ یہ نعیم حیدر پنجوتا اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے کہا گیا تھا۔ بہرحال
اب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے آج گفتگو کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی اس پر جو نئے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں ان کے ساتھ تلخ کلامی بھی ہوئی تھی، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرنے سے روکا تھا، جس پر پھر عمران خان نے برہمی کا اظہار کیا تھا، اور عمران خان نے کہا تھا یہ اوپن کورٹ ہے اور میں اپنے صحافیوں سے بات کر سکتا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید کی گرفتاری کا بالکل بھی میں خوفزدہ نہیں، اگر میں ڈرتا ہوتا تو کبھی جوڈیشل کمیشن بنانے کا نہ کہتا۔ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف نے کہا ہے کہ سارا معاشی نظام پاکستان تحریک انصاف نے خراب کیا ہے اور ہم پر الزامات لگائے۔ نواز شریف کے الزامات پر صرف اکنامک سروے آف پاکستان پڑھ لیں۔ نون لیگ والے $19.5 ارب کا خسارہ چھوڑ کر گئے، اس لیے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا۔ عمران خان نے کہا کہ کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید نے 9 مئی کی سازش کی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سازش تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوئی ہے۔ پہلی سازش یہ تھی کہ قمر باجوہ نے نواز شریف کے کہنے پر فیض حمید کو ہٹایا۔ دوسری سازش یہ تھی کہ ہماری حکومت میں باجوہ نے حسین حقانی کو $35,000 میں لابنگ کے لیے ہائر کیا۔ حسین حقانی کے بعد ڈونلڈ لو کا معاملہ آیا اور ہماری حکومت گرا دی گئی۔ چیف جسٹس کو انکوائری کا کہا، لیکن بجائے انکوائری کے ہم مظلوموں پر سائفر کا کیس کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا ہمارے خلاف تیسری سازش 9 مئی کا واقعہ ہے، یہ کیس 1 گھنٹے میں ختم ہو سکتا ہے، یہ صرف پتہ کروائیں کہ میری گرفتاری کا حکم کس نے دیا تھا اور CCTV فوٹیج سامنے لے آئیں۔ ہمارا مطالبہ ہے 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کروائیں، لیکن یہ جو حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایسا نہیں کرنے دے رہی۔ عمران خان نے کہا ہمارے خلاف چوتھی سازش 8 فروری کا الیکشن تھا، جس میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ ہم الیکشن چوری کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ملک میں سب کچھ یک طرفہ چل رہا ہے، یہ سب کچھ چیف جسٹس کو توسیع دینے اور 2/3 اکثریت کے لیے کیا جا رہا ہے۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے ہماری مزید 3 وکٹیں گرا دی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ بشرا بی بی گھر سے ہی نہیں نکلتی، اسے 9 مئی کے مقدمات میں ملزم بنا دیا گیا۔ میں پیغام دے رہا ہوں کہ آپ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، عمران خان دن بدن ان کا جو لوگوں کے اندر قدر و قیمت ہے وہ بڑھ رہی ہے، لیکن آپ نقصان اپنے آپ کو، اپنے اداروں اور ریاست کو پہنچا رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا میڈیا، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر پابندی سے ملک کو $500 ملین کا نقصان پہنچایا گیا۔ بھارت کی صرف IT ایکسپورٹ کی مالیت جو ان کی IT کی ایکسپورٹ ہے وہ $160 ارب ہے۔ PTI کو دبانے کے لیے ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ عدالت جب آئین کے مطابق فیصلہ کرے تو حکومت نہیں مانتی، پھر سرمایہ کاری کیسے آئے گی؟ قرض لینے سے مہنگائی بڑھے گی اور ملک مزید ڈوبے گا۔ عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے ملک اور ادارے تباہ ہو رہے ہیں، فراڈ لوگوں کو اوپر بٹھا کر ادارے تباہ کیے جا رہے ہیں، نیب ہو، پولیس ہو یا FIA ہو، اسے غلط کام کروائے جا رہے ہیں۔ اپیل کرتا ہوں کہ آپ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ ہمیں نہیں نقصان پہنچا رہے، آپ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا عوام کی آواز ہے، دھاندلی کر کے جمہوریت کا گلا دبایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیاض حمید کی گرفتاری سے میں نہیں ڈرا، اگر میں ڈرتا تو اس معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ نہ کرتا۔ میں آج بھی وکلا کے ذریعے آرٹیکل باہر بھجوا سکتا ہوں، اس کے لیے کسی جیل افسر کی ضرورت نہیں ہے۔ زلفی بخاری کو پیغام دینے کے لیے موبائل کی ضرورت نہیں ہے، میرے وکلا اور پارٹی لیڈرز کے ذریعے میں بھجوا سکتا ہوں۔ جیل میں موبائل جیمرز نصب ہیں، موبائل فون چلتا نہیں ہے، یہ صرف وچ ہنٹ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈرز کو مجھ سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ عمر ایوب اور جو ان کے ساتھ شبلی فراز، وہ دونوں کل سارا دن وہاں موجود رہے، ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ انہیں کہا گیا کہ عمران خان سے ملاقات میں آپ سیاست پر بات نہیں کریں گے۔ میں ان سے سیاست پر بات نہیں کروں گا تو کیا موسم پر بات کروں گا؟ یہ سب سے بڑا مذاق ہے جو پاکستان اور عوام پاکستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے $190 ملین ریفرنس سے متعلق ریمارکس سے واضح ہے کہ انہوں نے جج کو واضح پیغام دیا ہے کہ ہمارے خلاف یہ ریفرنس اور انہوں نے جج کو واضح پیغام دیا ہے ہمارے خلاف یہ جو ریفرنس ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے 23 نومبر کو دیے گئے آرڈر کے باعث بنا۔ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، المشرق بینک کو بلایا گیا تھا اور پھر جب وہ آرڈر لکھا گیا تھا تو اس میں بھی ذکر تھا $190 ملین اسکینڈل کا۔ پھر جب نیب نے یہ $190 ملین کیس بنایا تو انہوں نے اپنے نیب ریفرنس میں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے فیصلے کا حوالہ دیا۔
اس کے اوپر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف یہ ریفرنس چیف جسٹس کے 23 نومبر کو دیے گئے آرڈر کے باعث بنا، یہاں ریفرنس چل رہا ہے اور چیف جسٹس اس پر کیسے ریمارکس دے سکتے ہیں۔ پارٹی میں اختلافات اور استعفے کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ عاطف اور جنید خان کو پیغام ہے کہ وہ اینٹی کرپشن معاملے پر کمیٹی سے ملیں، اس معاملے کو بلا وجہ عوام میں نہ لے کے جائیں، پہلے یہ دیکھیں کہ اینٹی کرپشن کمیٹی نے قدم کیوں اٹھایا۔ کمیٹی میں سابق چیئرمین نیب بریگیڈیئر مصدق عباسی، سینئر وکیل قاضی انور اور شاہ فرمان شامل ہیں۔ تینوں کمیٹی ممبران غیر جانبدار ہیں، بہتر فیصلہ کریں گے۔ وہ جو خیبر پختونخوا میں معاملات ہیں اس کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے بات کی ہے۔ اب اسی متعلق جو عمران خان سے متعلق ایک معاملہ تھا جس میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کو بھی ان کے بھی لاپتہ ہونے سے متعلق، تو 20 اگست کو لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس رضا نے اس کے اوپر تفصیل مانگی ہوئی ہے، لیکن جو دوسرے ظفر اقبال تھے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، ان کے حوالے سے عمران خان کی مبینہ سہولت کاری پر تحویل میں لیے گئے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل گھر پہنچ گئے۔ عمران خان کی مبینہ طور پر سہولت کاری کے الزام میں تحویل میں لیے گئے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ظفر اقبال بادیاب ہو گئے۔ سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو 13 اگست کو پوچھ گچھ کے لیے تحویل میں لیا گیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ظفر اقبال جمعہ کی سے پیر اچانک اڈیالہ جیل کے قریب اپنی رہائش گاہ پر پہنچے۔ ظفر اقبال کے گھر پہنچنے پر لاپتہ اسسٹنٹ ناظم شاہ کی فیملی نے بھی ملاقات کی۔ ظفر اقبال نے فیملی سے ملاقات میں ناظم شاہ کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا۔ دوسری جانب سابق آئی جی جیل خانہ جات پنجاب مرزا شاہد سلیم بیگ بھی گھر پہنچ گیا اور انہوں نے حساس اداروں کی جانب سے حراست میں لیے جانے کی تردید کی ہے۔ مرزا شاہد سلیم بیگ نے گھر پہنچنے کے بعد ایک ویڈیو بنا کر شیئر کی جس میں ٹی وی پر ان کے حراست میں لیے جانے کی خبر چل رہی تھی۔ ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ اپنے گھر میں اپنی گرفتاری کی خبر چائے کی چسکی لیتے ہوئے میں سن رہا ہوں، اسے زرد صحافت کہتے ہیں، یہ سابق آئی جی جیل خانہ جات نے کہا۔ تو اب جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں سابق محمد اکرم، ان کا نہیں پتہ، جو ناظم ہیں اڈیالہ جیل کے مزمل ان کا بھی نہیں پتہ، ناظم شاہ جو ہیں ان کا بھی ابھی نہیں علم معلوم ہوا، لیکن جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سابق تھے ظفر اقبال وہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ یہ اور اسی کے اوپر آج عمران خان نے بات کی ہے کہ یہ کس دنیا میں رہتے ہیں اور کس طرح کے الزامات لگاتے ہیں سہولت کاری کا یا کسی اہلکار کے ملوث ہونے کا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔